اللهم صل على محمد وعلى مومنین کرام، مجلس کا آغاز باقاعدہ طور سے کیا جا چکا ہے۔ آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ جلد سے جلد شیعہ جامع مسجد میں تشریف لے آئیں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک صلوات ارشاد فرما دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بول دیں مل جل کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے گا احسان انکل، 4 مسئلوں سے آغاز دیکھیے گا 4 مسئلوں سے آغاز ہے، گفتگو کرتا ہوں کہ خدا کا دین مکمل ہو، خدا کا دین مکمل ہو، شریعت پر نکھار آئے، خدا کا دین مکمل ہو، شریعت پر نکھار آئے، خدا کا دین مکمل ہو، شریعت پر نکھار آئے، علی آ جائیں کعبے میں محمد کو قرار آئے، خدا کا دین مکمل ہو، شریعت پر نکھار آئے، علی آ جائیں کعبے میں محمد کو قرار آئے، علی آ جائیں، احسان بھائی دیکھیے گا، ایمن بھائی، علی آ جائیں کعبے میں محمد کو قرار آئے، علی آ جائیں کعبے میں محمد کو قرار آئے، اور علی کے خانوادے میں شجاعت کی کنیزی ہے، علی کے خانوادے میں شجاعت کی کنیزی ہے، بہت چھوٹے سے تھے اصغر مگر لاکھوں کو مارا ہے، علی کے خانوادوں میں شجاعت کی کنیزی ہے، بہت چھوٹے سے تھے اصغر، بہت چھوٹے سے تھے اصغر مگر لاکھوں کو مارا ہے، بہت چھوٹے سے تھے اصغر مگر لاکھوں کو مارا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے گا کہ علم عباس کا لے کر، علم عباس کا لے کر جو انگاروں پہ چلتا ہے، علم عباس کا لے کر جو انگاروں پہ چلتا ہے، نہ اس کی روح جلتی ہے نہ اس کا جسم جلتا ہے، علم عباس کا لے کر جو انگاروں پہ چلتا ہے، نہ اس کی روح جلتی ہے نہ اس کا جسم جلتا ہے، وہ دنیا میں کسی سے بے وفائی کر نہیں سکتا، وہ دنیا میں کسی سے بے وفائی کر نہیں سکتا، جو بچہ پرچم عباس کے سائے میں پلتا ہے، وہ دنیا میں کسی سے بے وفائی کر نہیں سکتا، جو بچہ پرچم عباس کے سائے میں پلتا ہے۔ اور دیکھیے گا یہ بھی شعر کہ خلاف ظلم و ستم انقلاب ہے شبیر، خلاف ظلم و ستم انقلاب ہے شبیر، فلک پہ صبر کا ایک مہتاب ہے شبیر، یزید اپنے ہی کنبے میں ہو گیا رسوا، یزید اپنے ہی کنبے میں ہو گیا رسوا، ہر ایک قوم میں عزت معاب ہے شبیر، ہر ایک قوم میں عزت معاب ہے شبیر، ہر ایک قوم میں عزت معاب ہے شبیر۔ یہ بھی دیکھے گا کہ پھر گئے تیرے سبب دن یہ ہمارے شبیر، پھر گئے تیرے سبب، یقیناً امام حسین کی وجہ سے ہم لوگ اس وقت عزاداری کر رہے ہیں، دیکھیے گا پھر گئے تیرے سبب دن یہ ہمارے شبیر، پھر گئے تیرے سبب دن یہ ہمارے شبیر، جگمگائے میری قسمت کے ستارے شبیر، پھر گئے تیرے سبب دن یہ ہمارے شبیر، جگمگائے میری قسمت کے ستارے شبیر۔ اور ایک بیابان کو گلزار بنایا تو نے، ایک بیابان کو گلزار بنایا تو نے، کربلا کیسے یہ احسان اتارے شبیر، ایک بیابان کو گلزار بنایا تو نے، کربلا 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 کیسے یہ احسان اتارے شبیر، کربلا کیسے یہ احسان اتارے شبیر۔ اور یہ بھی دیکھیے گا 4 مصرے سماعت کے لیے ایک دم دیکھیے گا نئے طرح سے پیش کر رہا ہوں، ہے تو مصرے پرانے کہ کردار اہل شر کا بدلتے نہیں دیکھا، کہ کردار اہل شر کا بدلتے نہیں دیکھا، کردار اہل شر کا بدلتے نہیں دیکھا، اشکوں کو چشمے سنگ سے نکلتے نہیں دیکھا، کردار اہل شر کا بدلتے نہیں دیکھا، اشکوں کو چشمے سنگ سے نکلتے نہیں دیکھا، ارے کیسے وہ آئیں فرش عطائے حسین پر، کیسے وہ آئیں فرش عطائے حسین پر، شیشے پہ کبھی سانپ کو چلتے نہیں دیکھا، ارے کیسے وہ آئیں فرش عطائے حسین پر، کیسے وہ آئیں فرش عطائے حسین پر، کیسے وہ آئیں فرش عطائے حسین پر، شیشے پہ کبھی سانپ کو چلتے نہیں دیکھا، شیشے پہ کبھی سانپ کو چلتے نہیں دیکھا۔ اور مطلب پیش خدمت سماعت کریے گا کہ مرہم غم جہاں کا دل پر نہیں،
کوئی، مرہم غم جہاں کا دل پر نہیں کوئی، مرہم غم جہاں کا دل پر نہیں کوئی، ہم ہیں حسین والے ہمیں ڈر نہیں کوئی، مرہم غم جہاں کا دل پر نہیں کوئی، ہم ہیں حسین والے ہمیں ڈر نہیں کوئی، اشک غم حسین ہوں پتھر نہیں کوئی، اشک غم حسین ہوں پتھر نہیں کوئی، ہوں مستقل سفر میں میرا گھر نہیں کوئی، اشک غم حسین ہوں پتھر نہیں کوئی، ہوں مستقل سفر میں میرا گھر نہیں کوئی، ہوں مستقل سفر میں میرا گھر نہیں کوئی، اور ماتم کرے نا کس طرح زہرا کے لال کا، ماتم کرے نا کس طرح زہرا کے لال کا، دل ہے ہمارے سینوں میں پتھر نہیں کوئی، ماتم کرے اللہ اکبر، ماتم کرے نا کس طرح زہرا کے لال کا، دل 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 ہے ہمارے سینوں میں پتھر نہیں کوئی، دل ہے ہمارے سینوں میں پتھر نہیں کوئی، اور سینے میں تیرے چبھتا ہے نہ جانے کس لیے، دیکھیے گا کیسا بھائی شعر ملاحظہ فرمائیے کہ سینے میں تیرے چبھتا ہے نہ جانے کس لیے، عباس کا علم ہے یہ نشتر نہیں کوئی، سینے میں تیرے چبھتا ہے نہ جانے کس لیے، عباس کا علم ہے یہ نشتر نہیں کوئی، عباس کا علم ہے یہ نشتر نہیں کوئی، اور خصوصی شعر پہ توجہ چاہتے ہیں احمد میاں بھائی آپ کی، دیکھیے گا کہ ایک سلوات پڑھ رہے ہیں مل جل کے، اللہ احمد میاں بھائی، احمد میاں بھائی شعر ملاحظہ کریے گا، پیش خدمت ہے کہ لے کر ادھار مشورے جو رہبری کرے، لے کر ادھار مشورے جو رہبری کرے، ایسا ہماری قوم میں رہبر نہیں کوئی، لے کر ادھار مشورے جو رہبری کرے، ایسا ہماری قوم میں رہبر نہیں کوئی، اور عباس بھی علی کی طرح در اکھاڑتے، عباس بھی علی کی طرح در اکھاڑتے، وہ تو کہو فرات پہ خیبر نہیں کوئی، عباس بھی علی کی طرح در اکھاڑتے، وہ تو کہو فرات پہ خیبر نہیں کوئی، وہ تو کہو فرات پہ خیبر نہیں کوئی، اور خصوصی توجہ چاہتے ہیں دیکھیے گا ابھی گہوارہ حضرت علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوگا، شعر ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے گا پیش خدمت ہے کہ جو ہرملا کے دل سے تکبر نچوڑ دے، جو ہرملا کے دل سے، جو ہرملا کے دل سے نچوڑ، دیکھیں کیا ورڈ یوز ہوا ہے، جو ہرملا کے دل سے تکبر نچوڑ لے، تیرے سوا تبسم اصغر نہیں کوئی، جو ہرملا کے دل سے تکبر نچوڑ لے، تیرے سوا تبسم اصغر نہیں کوئی، تیرے سوا تبسم اصغر نہیں کوئی، اور یہ شعر خصوصی ان لوگوں کے لیے جو لوگ میدان سے اس وقت سن رہے ہیں، آپ کے لیے خصوصی شعر پیش خدمت ہے، سماعت کریے گا اور فرش ادب تشریف لے آئیے گا کہ یہ کہہ کے لوگ مجلس سرور میں آ گئے، یہ کہہ کے لوگ مجلس سرور میں آ گئے، یہ کہہ کے کیا کہہ کے، یہ کہہ کے لوگ مجلس سرور میں آ گئے، دنیا میں ایسا علم کا دفتر نہیں کوئی، 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 اور شعلے لپک کے کہتے ہیں دوزخ کی آگ کے، شعلے لپک کے کہتے ہیں دوزخ کی آگ کے، شعلے لپک کے کہتے ہیں دوزخ کی آگ کے، لپک کے شعلے لپک کے کہتے ہیں دوزخ کی آگ کے، میرے لیے یزید سے بڑھ کر نہیں کوئی، شعلے لپک کے کہتے ہیں دوزخ کی آگ کے، میرے لیے یزید سے بڑھ کر نہیں کوئی، میرے لیے یزید سے بڑھ کر نہیں کوئی، اور جس کی بلندیوں پہ ہو ایک ساتھ دو خطیب، جس کی بلندیوں پہ ہو ایک ساتھ دو خطیب، مثل غدیر دوسرا ممبر نہیں کوئی، مثل غدیر دوسرا ممبر نہیں کوئی، اور تھا کن بلندیوں پہ، تھا کن، کسی معیار کا شعر پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، دیکھیے گا
تھا کن بلندیوں پہ تیرا حوصلہ حسین، تھا کن بلندیوں پہ تیرا حوصلہ حسین، لڑتا ہے جنگ لے کے 72 نہیں کوئی، تھا کن بلندیوں پہ تیرا حوصلہ حسین، لڑتا ہے جنگ لے کے 72 نہیں کوئی، لڑتا ہے جنگ لے کے 72 نہیں کوئی۔ اور دیکھے گا خصوصی شعر پیش خدمت کر رہے ہیں ہر افراد کے لیے کہ اب خود ہی مسجدوں کا تقدس بچائیے، 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 آئے گا اب پرندوں کا لشکر نہیں کوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب خود ہی مسجدوں کا تقدس بچائیے، آئے گا اب پرندوں کا لشکر نہیں کوئی، آئے گا اب پرندوں کا لشکر نہیں کوئی، بس پنجے تن کو چھوڑ کر اس کائنات میں، بس پنجے تن کو چھوڑ کر اس کائنات میں، بس پنجے تن کو چھوڑ کر احسان بھائی، بس پنجے تن کو چھوڑ کر اس کائنات میں عباس نامدار کا ہمسر نہیں کوئی، بس پنجے تن کو چھوڑ کر اس کائنات میں عباس نامدار کا ہمسر نہیں کوئی۔ دیکھیے ایک سلوات پڑھتے ہیں حضرات مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے مومنین کرام، مولانا سید تقی حسین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں فرش اعظم پہ، آپ ہی جسر شیعہ جامع مسجد کی تشریف لے گئے، 2 شعر اس کے بعد آپ کے روبرو، ایک ہی شاعر اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، وہ آ جائیں گی، اس کے بعد مولانا برسر ممبر ہوں گے۔ دیکھیے مولانا پیش خدمت ہے کہ اب خود ہی مسجدوں کا تقدس بچائیے، آئے گا اب پرندوں کا لشکر نہیں کوئی، اب خود ہی مسجدوں کا تقدس بچائیے، آئے گا اب پرندوں کا لشکر نہیں کوئی، بس پنجے تن کو چھوڑ کر اس کائنات میں عباس نامدار کا ہمسر نہیں کوئی، عباس نامدار کا ہمسر نہیں کوئی، اور تشنا لبی میں پانی پا عباس نامدار، تشنا لبی میں پانی پا عباس نامدار، تیری طرح جو مار دے ٹھوکر نہیں کوئی، تشنا لبی میں پانی پہ عباس نامدار، تیری طرح جو مار دے ٹھوکر نہیں کوئی۔ اور مقطع کا شعر پیش خدمت ہے ہمارے دادا چھوٹے دادا مرحوم سید طاہر علی رضوی صاحب کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ شعر ان کا مقطع پیش خدمت کر رہا ہوں، سماعت کریے۔ طاہر پیمبروں کے نوازے ہوئے بہت، طاہر پیمبروں کے نوازے ہوئے بہت، طاہر پیمبروں کے نوازے ہوئے بہت، لیکن سوارے دوش پیمبر نہیں کوئی، طاہر پیمبروں کے نوازے ہوئے بہت، لیکن سوارے دوش پیمبر نہیں کوئی۔ آئیے انہی مصروں کے صاحب ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں جناب کیسر عباس صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں نذرانے عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ حضرات بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صل بیٹھیں گے نا مولانا صاحب زیادہ شعر نہیں پر کم ہے، وہی روز مرہ والے۔ اجازت احسان بھائی، تلاش موت میں جب زندگی کو یاد کرتا ہوں، تلاش موت میں جب زندگی کو یاد کرتا ہوں، تلاش موت میں جب زندگی کو یاد کرتا ہوں، پس خنجر تمہاری بندگی کو یاد کرتا ہوں،
پس خنجر تمہاری بندگی کو یاد کرتا ہوں. ضرور پڑھیں آپ حضرت. تشکر چیز ہے کیا عالم رنج و مصائب میں. تشکر چیز ہے کیا عالم رنج و مصائب میں. تشکر چیز ہے کیا عالم رنج و مصائب میں. میں سب کچھ بھول کر آل نبی کو یاد کرتا ہوں. میں سب کچھ بھول کر آل نبی کو یاد کرتا ہوں. مولانا شعر ہے. میری آنکھوں کے مشکیزوں کے تسمے ٹوٹ جاتے ہیں. میری آنکھوں کے مشکیزوں کے تسمے ٹوٹ جاتے ہیں. میری آنکھوں کے مشکیزوں کے تسمے ٹوٹ جاتے ہیں. میری آنکھوں کے مشکیزوں کے تسمے ٹوٹ جاتے ہیں. سکینہ آپ کی جب تشنگی کو یاد کرتا ہوں. سکینہ آپ کی جب تشنگی کو یاد کرتا ہوں. مولا صاحب. کسر کا تیر کا کھانا تڑپنا اور مر جانا. پسر کا تیر کا کھانا تڑپنا اور مر جانا. پسر کا تیر کا کھانا تڑپنا اور مر جانا. تڑپ جاتا ہوں جب اس بے بسی کو یاد کرتا ہوں. تڑپ جاتا ہوں جب اس بے بسی کو یاد کرتا ہوں. پسر زادوں کی لاشوں پر کیا ہے شکر کا سجدہ. پسر زادوں کی لاشوں پر کیا ہے شکر کا سجدہ. پسر زادوں کی لاشوں پر کیا ہے شکر کا سجدہ. کہ زینب آپ کی اس بندگی کو یاد کرتا ہوں. کہ زینب آپ کی اس بندگی کو یاد کرتا ہوں. ایک شعر آج کی مناسبت سے ابھی وہ فیروز صاحب نے ابھی لکھ کے دے دیا. سماعت فرمائیں. محرم کی چھٹی تاریخ کو اٹھتا ہے جب جھولا. محرم کی چھٹی تاریخ کو اٹھتا ہے جب جھولا. محرم کی چھٹی تاریخ کو اٹھتا ہے جب جھولا. میں جھولا دیکھ کر ننھے علی
کو یاد کرتا ہوں، میں جھولا دیکھ کر ننھے علی کو یاد کرتا ہوں، میں جھولا دیکھ کر مقطع سماعت کرو۔ میں روتا ہوں بہت فیروز جب قیصر بلاتے ہیں، میں روتا ہوں بہت فیروز جب قیصر سناتے ہیں، میں روتا ہوں بہت فیروز جب قیصر سناتے ہیں، میں روتا ہوں بہت فیروز جب قیصر سناتے ہیں، اسیران حسین ابن علی کو یاد کرتا ہوں، اسیران حسین ابن علی کو یاد کرتا ہوں، تلاش موت میں جب زندگی کو یاد کرتا ہوں، پس خنجر تمہاری بندگی کو یاد۔ ٹھیک ہے، سناتے یا بلاتے نکل کوئی بات نہیں۔ اللہ مولا سلامت رکھے۔ دیکھیے رفتہ رفتہ آپ لوگ شیعہ جامع مسجد میں تشریف لے آئے ہیں، زیادہ نہیں، بس ایک دو شعر آپ کو سنانے ہیں، اس کے بعد مولانا برسر ممبر ہوئی ہیں۔ دیکھیے شکو بھائی شعر پیش خدمت ہے کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے۔ مولانا دیکھیے گا، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو گئی زندگی سجدے میں ہے۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو گئی زندگی سجدے میں ہے۔ اور بات دیکھیے گا کچھ الگ طرح سے بات کہتی ہے، سماعت کریے گا کہ موت رسوا ہو گئی، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ، اللہ اکبر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ اور دیکھے گا کہ پے با پے زلزلے اور ثبات قدم، پے با پے زلزلے اور ثبات قدم، جب مولا جنگ کر رہے تھے میرے امام حسین علیہ السلام، اس وقت کا منظر ہے، پیش خدمت ہے، سماعت کریے گا کہ پے با پے زلزلے اور ثبات قدم، کیا جگر تھا تیرا العما العما، پے با پے زلزلے اور ثبات قدم، کیا جگر تھا تیرا العما العما، پڑ گئی تھی تذبذب میں نوے بشر، پڑ گئی تھی تذبذب میں نوے بشر، فکر کے بام ادھر ہو چکے تھے دھواں، فکر کے بام ادھر ہو چکے تھے دھواں، عقل نے اوڑھ لی تھی ردائے جنوں، عقل نے اوڑھ لی تھی ردائے جنوں، تھک چکے تھے قرت کے سبھی کارواں، پے با پے زلزلہ اور ثبات قدم، کیا جگر تھا تیرا العما العما، پڑ گئی تھی تذبذب میں نوے بشر، فکر کے بام ادھر ہو چکے تھے دھواں، عقل نے اوڑھ لی تھی ردائے جنوں، تھک چکے تھے قرت کے سبھی کارواں، اور لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گماں، لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گماں، پھر ایسے عالم میں اقرار توحید کا تو نے ہر دل میں نور سحر رکھ دیا، اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے تو نے اس وقت سجدے میں سر رکھ دیا، اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے تو نے اس وقت سجدے میں، اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے تو نے اس وقت سجدے میں سر رکھ دیا۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں گزار ہوں جناب مولانا سید توقیر حسین صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ اس مجلس کے فوراً بعد رہبارہ حضرت علی اصغر علیہ السلام یہاں سے برآمد ہوگا اور اپنے قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ سید نظر عالم جعفری صاحب میں اقتدام پذیر ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد جامع مسجد میں تشریف لے آئیں۔ ان کے استقبال بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں آپ لوگ، اللہم
نے باوازِ بلند کہا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین النبی الممجد الرسول المسدد المصطفى الامجد الذي سمع في سماء احمد وفي الارض ابي القاسم محمد يا رسول محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بر محمد وآله. خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں دین اسلام کو پسندیدہ قرار دیتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین کہے جانے کے لائق ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین کہے جانے کے قابل ہے تو وہ فقط اسلام ہے. دیکھیے اس دنیا میں جانے کتنے ادیان پائے جاتے ہیں، کوئی کسی دین کا ماننے والا ہے، کوئی کسی دین کا ماننے والا ہے، لیکن جتنے بھی ادیان ہیں ان سب کے پیش نظر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی دین رکھتا ہے، کسی نہ کسی مذہب کا پیروکار ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے نصرانی ہو. جتنے بھی افراد ہیں اس کائنات کے اندر وہ سب کے سب کوئی نہ کوئی دین رکھتے ہیں. حد یہ ہے
کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، حد یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، مذہب کے کیا معنی ہے؟ مذہب کے معنی ہے کسی نظریے کے تحت اپنی زندگی گزارنے کا۔ تو کوئی نہ ہر انسان کوئی نہ کوئی نظریہ حیات رکھتا ہے جس کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے، اور جس نظریہ حیات کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے وہ اسی مذہب کا ماننے والا کہا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو وہ کسی نہ کسی نظریے کا حامل نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، وہ بھی ایک مذہب رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا مذہبیت بھی ایک مذہب ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کسی مذہب کو نہ ماننا بھی ایک مذہب ہے۔ تو وہ انسان کے جو یہ کہتا ہے میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، وہ بھی ایک مذہب رکھتا ہے۔ اور اس دین میں دنیا کے تمام ادیان میں اور دین اسلام میں جہاں ساری بہت زیادہ فرق ہے، وہیں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ تمام ادیان کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ایک ہی اصول ملے گا، اور وہ یہ کہ جس سے ڈرو اس کو مانو۔ لہذا جہاں جہاں خوف پیدا ہوا وہیں ہم جھکتے چلے گئے۔ کوئی کہیں جو ہے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کوئی کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کوئی کہیں سجدہ کر رہا ہے، کوئی کہیں سجدہ کر رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی زمین کو ماں کہہ رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ کوئی اژدہا کی پوجا کر رہا ہے۔ تو جہاں جہاں خوف پیدا ہوا ہمارے دل میں وہاں ہم جھکتے چلے گئے۔ یعنی تمام ادیان کا اصول یہ ہے کہ پہلے ڈراؤ اور پھر منواؤ۔ جب انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ جھکتا چلا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ طرح طرح کی شکلیں بنائی گئی ہیں، طرح طرح کے جو ہے حیات پیدا کی گئی ہے، تاکہ انسان دیکھ کے اسے خوفزدہ ہو جائے، اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اور وہ جھکنے کے اوپر تیار ہو جائے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے اصول ہی بدل دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، جس سے ڈرو اس کو نہ مانو، بلکہ جس کو مانو اس سے ڈرو۔ اور اس نے اصول ہی قائم بدل دیا۔ دیکھیں، انسانی ذہن کو بیدار کر کے اتنا بلند کیا کہ پہاڑوں سے ٹکرانے کا عزم عطا کیا ہے۔ اور اب یہی وجہ ہے کہ حضور ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے تو پہلے نماز نہیں پڑھوائی ہے، روزے نہیں رکھوائے ہیں، ارکان حج نہیں بتائے ہیں، زکوٰۃ کے نصاب نہیں بتائے ہیں، خمس نہیں نکلوایا ہے، جہاد کا حکم نہیں دیا ہے۔ بلکہ اس لیے کہ انسان ابھی اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ لہذا سب سے پہلی آواز جو سرزمین مکہ پہ بلند کی ہے پیغمبر اسلام نے، وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو مانو فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی پہلے مانو اور ماننے کے بعد اب ڈرو کہ جب ہمارا پروردگار یہ ہے تو ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ صلوات بر محمد والے۔ تو اب آپ کی خدمت میں جو قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ تمام ادیان کا اصول ہے جس سے ڈرو اس کو مانو، اور اسلام کا اصول ہے کہ جس کو مانو اس سے ڈرو۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور دیکھیں کتنی خوبیاں ہیں
اسلام کے اندر اگر آپ جائزہ لیں گے اسلام کے قوانین کا تو زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان ان دو اسلام کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بیت الخلاء سے لے کے مسجد تک اور محض سے لے کے لحد تک ہر چیز کے لیے حکم خدا موجود ہے، اور اس سے بہتر کوئی انسانی حیات کے لیے قانون بنا ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر کتنے پیچ و خم موجود ہے، کتنی کمالات موجود ہے، کتنی خوبیاں موجود ہیں، اسے خدا سے زیادہ بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے کہ ہمارا خالق بھی وہی ہے، اور جب ہمارا خالق پروردگار ہے تو اس سے بہتر وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہمیں کس موقع پر کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ لہذا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے ہمارے لیے قانون دین کی شکل میں قانون کی شکل میں دین عطا فرمایا ہے، تاکہ ہم پستی سے نکل کے بلندی کی منزلیں سر کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جیسے جیسے ہم دین کے احکام پہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر کوئی 7ویں درجے پہ پہنچتا ہے، کوئی 8ویں درجے پہ پہنچتا ہے، کوئی 9ویں درجے پہ پہنچتا ہے، کوئی 10ویں درجے تک آتا ہے، کوئی کل ایمان کہلاتا ہے۔ یہ سب کس بنیاد پہ ہے؟ احکام دین کی پابندی کی بنیاد پہ۔ لیکن جیسے جیسے انسان دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے ایک منزل وہ آتی ہے کہ جو قرآن یہ کہتا ہے یہ سب کے سب جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے نا۔ تو دین کی پابندی ہمیں بلندی عطا کرتی ہے اور دین سے دوری ہمیں پستی میں ڈھکیلتی ہے۔ آپ کو اندازہ لگانا ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے ہم سب کی خلقت کس لیے ہے؟ خداوند عالم نے خود اعلان کیا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ لیکن جب عبادت میں کوالٹی اس معیار پہ پہنچتی ہے کہ جس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے نا، جس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، جب خلوص اس منزل تک پہنچتا ہے تو ایک ضربت مجاہد کی کائنات کی عبادتوں پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ کیا پہ عمل ہے؟ یہ دین کی پابندی کا نتیجہ ہے۔ جب خلوص کے ساتھ دین پہ عمل کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک ضربت پوری کائنات کی عبادتوں پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ کس خلوص سے؟ دیکھیے خلوص کا عالم کیا ہے؟ خلوص کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے لعاب دہن دشمن نے آپ کی طرف پھینکا تو غصہ آیا، اور جب غصہ آیا تو سینے سے اتر گئے۔ پہلے غصے پہ قابو پایا، دیکھنے والوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یا نبی اللہ، یہ علی نے کیا کیا؟ دشمن پہ قابو پانے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ کہا جب علی آئے تو خود ان سے پوچھ لینا۔ اور جب علی آئے تو ان سے پوچھا تو جواب ملا کہ جب دشمن نے ہماری طرف تھوکا تھا تو مجھے غصہ آ گیا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ
کہ اللہ کی راہ میں کوئی ایسا عمل انجام دوں جس میں میرا نفس شامل ہو، لہذا پہلے میں اس کے سینے سے اترا اور ہم نے اپنے غصے پہ پہلے قابو پایا اور پھر اسے قتل کیا، تاکہ جو بھی کام کروں فی سبیل اللہ ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور جب یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر کہ انسان کا عمل فقط للہ رب العالمین ہونے لگے، للہ رب العالمین ہونے لگے، تو وہ کائنات کے اوپر چھا جاتا ہے۔ کس طریقے سے چھاتا ہے؟ آئیے دیکھیے کربلا کے میدان میں، دیکھیے 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، تڑپ رہے ہیں ننھے نچنے بچے نگاہوں کے سامنے ہاتھ میں خالی کوزے لیے ہوئے صدائے التش بلند کر رہے ہیں۔ اے عزادارو، صاحبان اولاد یہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی نعمت کم ہوتی ہے تو ہم اسے بچوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں پئیں گے، ہمارا بچہ محروم نہ رہے، ہمارا بچہ بھوکا نہ رہے، ہمارا بچہ پیاسا نہ رہے۔ اے عزادارو، 4 محرم کو نہر فرات پہ پہرے بٹھائے گئے تھے، خیمے کا بچا ہوا پانی 7ویں محرم تک چلا ہے۔ اے میرے عزادارو، اے چاہنے والوں حسین کے ماتم دارو، لیکن جب 7ویں کی تاریخ آئی تھی نا تو اب حسین کے خیمے میں ننھے بچے پیاسے تھے، سکینہ پیاسی تھیں، رقیہ پیاسی تھیں، محمد باقر پیاسے تھے، اور جھولے میں ننھی سی جان علی اصغر پیاسے تھے۔ آپ کو دن کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ کربلا میں پہنچنے کے بعد علی اصغر 6 مہینے کے ہوئے تھے، ورنہ جب مدینے سے 28 رجب کو چلے تھے امام حسین علیہ السلام تو علی اصغر چند دنوں کے تھے، مہینوں کے بھی نہیں تھے، چند دنوں کے تھے۔ آئے ہیں کربلا کے میدان میں، اور سنو گے عزادارو، جب شب عاشور جناب قاسم نے پوچھا ہے کہ محضر شہادت میں کس کا نام ہے، اور جب امتحان لینے کے بعد حسین نے قاسم کو تسلی دی ہے کہ ہاں میرے لال تمہارا بھی نام ہے، اور بڑھ کے کہا ہے اے قاسم تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اے عزادارو، ارے جیسے ہی قاسم نے علی اصغر کی شہادت کی خبر سنی تھی، بے چین ہو گئے تھے، تڑپ گئے تھے قاسم، اور پوچھا تھا چچا جان کیا اشقیا خیمے میں آ جائیں گے، کیا اشقیا خیمے میں آ جائیں گے؟ حسین نے ارے بھتیجے کی بے چینی محسوس کی، آواز دی نہیں میرے لال، نہیں میرے لال، میں اسے پانی پلانے کے لیے میدان کربلا میں لے آؤں گا اور علی اصغر تیر شیشوبہ کا نشانہ بن جائے گا۔ اے عزادارو، اے حسین لے کے آئے ہیں علی اصغر کو میدان کربلا میں، ابھی علی اصغر کا گہوارہ برآمد ہوگا، شبیہ گہوارہ علی اصغر کی زیارت کریں گے آپ، ابھی برآمد ہوگا۔ یہ کون سے علی اصغر کی شبیہ ہے؟ یہ اسی حسین کے چھوٹے بیٹے جو کربلا کے میدان میں 6 مہینے کے تھے، جن کا جھولا بھی خیموں میں جب آگ لگی تھی تو ان کا جھولا تک جل گیا تھا۔ یہ اسی علی اصغر کے گہوارے کی شبیہ ہے جس کی زیارت ابھی آپ کریں گے۔ اے عزادارو، حسین پیاسے ہیں، زینب پیاسی ہیں، سکینہ پیاسی ہیں، محمد باقر پیاسے ہیں، لیکن علی اصغر کی پیاس کا اندازہ لگانا ہے تو لگاؤ کہ ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، خیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے کہ جس سے علی اصغر کی پیاس بجھائی جا سکے۔ من کا ڈھلا ہوا ہے، چہرہ سوکھا ہوا ہے، زبان خشک ہو چکی ہے، اور حسین علی اصغر کو لے کے میدان کربلا میں آئے ہیں۔ اے حجت خدا کے فرزند، اپنی حجت تمام کرو۔ تو سنو گے عزادارو،
روایت میں ملتا ہے کہ علی اصغر کی کیفیت یہ تھی، پیاس کی شدت یہ تھی کہ پیاس کی شدت کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیاس کی شدت کی ابتدائی منزل یہ ہے کہ جب پیاس شدید ہوتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، دھواں سا ہوتا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک انسان کو کوئی سجائی نہیں دیتا ہے، آنکھوں کے سامنے دھواں سا ہوتا ہے۔ اور دوسری منزل یہ ہے پیاس کی شدت کی کہ جب انسان کی شدت اور آگے بڑھتی ہے تو زبان تالو میں چپک جاتی ہے۔ اور تیسری منزل یہ ہے پیاس کی شدت کی کہ جب انسان پیاس کے اوپر پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو کبھی کبھی بے چین ہو کے جیسے مچھلیاں پانی سے نکلنے کے بعد جب باہر آتی ہیں تو کچھ دیر تڑپتی ہیں اور تڑپنے کے بعد ایک منزل وہ آتی ہے جو کبھی منہ کھولتی ہے تو کبھی بند کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے تو کبھی بند کرتی ہے۔ اللہ اکبر! ارے علی اصغر کی پیاس کا عالم یہ ہے کہ حسین نے کہا میرے لال اپنی حجت تمام کرو، تو علی اصغر کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے۔ اتنا پیاس کا غلبہ تھا علی اصغر کے اوپر۔ اے عزادارو، ارے یہ منظر دیکھ کے دشمنوں میں کوہرام برپا ہو گیا، دشمن منہ پھیر کے رونے لگے کہ پسر سعد نے آواز دی ارے ارملا کہاں ہے، ارے حسین کے کلام کو منقطع کرے۔ اے عزادارو، لو ارملا آیا، اس نے 3 پھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا۔ سنو گے عزادارو، ایک بار اس نے کوشش کی، نشانہ خطا ہو گیا، دوسری بار کوشش کی، نشانہ خطا ہو گیا۔ ارے ایک سپاہی نے بڑھ کے پوچھا اگر ہم سے کوئی کہتا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن یہ تیرا عالم کیا ہے؟ ارے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ارے جب بھی میں علی اصغر کا نشانہ لیتا ہوں تو کبھی رسول خدا آ جاتے ہیں، کبھی علی مرتضی آ جاتے ہیں۔ اے ارملا، ارے میرے علی اصغر کو قتل نہ کر۔ اے عزادارو، ایک بار اس نے آنکھ بند کر کے تیر شعبہ کو حسین کی جانب رہا کیا۔ علی اصغر نے دیکھا، آتے ہوئے تیر کو دیکھا، ایک بار بابا کے ہاتھوں پہ اچھلے اور اچھل کے تیر اپنے گلے پہ لے لیا۔ اے ارملا، ارے ابھی حسین کا بیٹا علی اصغر زندہ ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔